السلام علیکم. یہ آپ ایک ڈاکیومنٹ دیکھ رہے ہیں. یہ ثانیہ نشتر صاحبہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں اور ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. 24 جولائی اسی سال چند مہینے پہلے انہوں نے یہ بل سینٹ میں پیش کیا تھا. یہ جناب جو 18ویں ترمیم کے تحت 140 الف جو بہت غیر مبہم ہے اور جس میں بلدیاتی اختیارات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کو ایمنڈ کرنے کا، اس میں تفصیل کے ساتھ اختیارات کی بات کی گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 34 پوائنٹ ہیں اور یہ وہ پوائنٹ جو ہیں آپ نے حیدر عباس رضوی صاحب کی تقریر سنی ہوگی. میں یہاں تنقید نہیں کر رہا، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کانکرنٹ لسٹ جو ہے وہ سندھ کو دلوا دی ہے، سارے اختیارات سندھ کو دلوا دی ہیں. اس کے بعد حشر تو آپ دیکھ چکے ہیں. مگر یہ ثانیہ جو نشتر ہیں انہوں نے بلدیاتی اداروں کے اختیارات کی بات کی ہے اور کانکرنٹ لسٹ جو کہ صوبوں کو دلوا دی گئی اس میں سے اختیارات نکال کر دوبارہ بلدیہ کو دینے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، یہ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر شاہراہیں بنانا، نکاح نامے، برتھ سرٹیفکیٹ، جس کو کہا جائے کہ واٹر، سور، اسکول، تعلیم، بہترین جو سارے شہری معاملات ہیں ان کا اس میں تذکرہ ہے. پولیس کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ شہری پولیس ہونی چاہیے. یہ وہ مطالبات ہیں جو ایم کیو ایم 1986 سے کرتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بھاری ترین مینڈیٹ کے باوجود آج تک کوئی ایک قانون سازی نہیں ہوئی ہے. اگین میں کسی شخصیت پہ بات نہیں کر رہا، پارٹی پہ بھی بات نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کی خواہش رہی ہے. اتفاق سے 18ویں ترمیم جو بہت بڑا ایک آئینی ترمیم تھی اس میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا. ثانیہ یہ جو ہے نشتر جب وہ اکیلی ذات اتنی امینڈمنٹ کر سکتی ہے تو دو سوالات بنتے ہیں کہ بھائی جب فاروق ستار نے 2009 اور 10 میں جب یہ بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ سب چیزیں کیوں نہیں سوچی؟ اب یہ عوام کو سوچنے کی بات ہے. تقریریں سن کر نعرے لگانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لگائیے، اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. سوال کرنے بہت ضروری ہے قیادت سے کہ قیادت جو ہے وہ جو نعرہ لگا رہی ہے جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس موقع سے کیا فائدہ اٹھاتی ہے. یہ جولائی میں بل پیش کیا ہے کہ جب پی ڈی ایم میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے اور جناب کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور تحریک انصاف کے بھی جو منحرف ارکان ہیں وہ بھی شامل ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ سرکاری اداروں کی منشا سے جو پی ڈی ایم بنی تھی ان میں ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ثانیہ یہ جو ہے نشتر ان کا بل منظور نہیں ہوا؟ بتائیے نا مجھے. آپ سوال کیجئے اپنی قیادت سے جو آپ جس کا ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کو دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو دیتے ہیں، کسی کو بھی دیتے ہیں، جماعت اسلامی سے سوال کیجئے کہ جماعت اسلامی کے بھی ارکان اسمبلی وہاں موجود تھے، کراچی کے نہیں تھے. مگر جب خیبر پختونخوا کی آری بات سمجھ میں آپ کے کہ جب ثانیہ جو ہے وہ یہ بل پیش کر سکتی ہیں تو جماعت اسلامی کے جو ارکان ہیں جب سراج الحق صاحب آتے ہیں تو انہوں نے اس بل پر کیا رد عمل کیا؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب یہ آخری دم میں کیوں پیش کیا، پہلے کیوں نہیں کیا جب ایم کیو ایم آپ کے ساتھ تھی؟ میں بات کر رہا ہوں، سوچنا شروع کرے، چونکہ شہر کراچی اس کے مسائل بہت ہیں. اگر آپ سوچیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے تو پھر آپ نعرے لگاتے رہیں گے، ملے گا کچھ نہیں. ایم کیو ایم سے سوال کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں جیت کر آئیں گے تو ہم نون لیگ کے ساتھ ہم شہری حقوق لیں گے، ڈسٹرکٹ کی حکومت بنائیں گے. بھئی یہ آپ قانونی بل پڑھ لیجئے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. نون لیگ بھی موجود تھی، آپ بھی موجود تھے، بھاری اکثریت موجود تھی، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اچھا، آپ جب جولائی میں نہیں کر پائے اس سال، جب آپ کے بغیر نہ بلاول وزیر خارجہ رہ سکتا تھا، نہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم رہ سکتا تھا، مجھے یہ بتائیے کہ اب اگلی دفعہ آپ کیا کر لیں گے؟ سوال ہے، تنقید نہیں ہے اس میں، سوال ہے. یہ سوال بتائیے. آپ نعرے لگانا بہت آسان ہے،
تو میں تو اپنے کارکنوں سے یہی کہوں گا، میں نے 24 گھنٹے پہلے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے تنقید بہت کی ہے، میں تنقید نہیں کروں گا، سوالات کروں گا، ٹھیک ہے، اور کسی کو میں غلط الفاظ استعمال نہیں کروں گا. میں نے ایک لفظ غلط استعمال نہیں کیا ہے. سارے لیڈر قابل احترام ہیں، چونکہ سارے مہاجر کارکنان ان کو پوچھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لیڈر جو ہیں آپ کو کیا دلائیں گے، کیسے دلائیں گے، یہ ان سے سوال کرنا سیکھیے. شکریہ. خدا حافظ.